تو آج ہم ان نوٹس اور مضامین کو دیکھ رہے ہیں جو آپشن ٹریڈنگ کی ایک خاص حکمت عملی پر ہیں۔ موضوع ہے بلش کریڈٹ سپریڈ۔ یہ شاید ان لوگوں کے لیے دلچسپ ہو جو ٹریڈنگ میں نئے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا منافع اور رسک کنٹرول کیا یہ ممکن ہے ایک ساتھ؟ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں تو آپشنز ایز اے اسٹریٹجک انویسٹمنٹ جیسی کتابوں کا بھی ذکر ہے، تو لگتا ہے یہ کوئی باقاعدہ چیز ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بلش کریڈٹ سپریڈ آخر ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے۔ بنیادی طور پر آپ ایک کال آپشن بیچتے ہیں جی، اور ساتھ ہی ایک اس سے زیادہ سٹرائک قیمت والا کال آپشن خرید لیتے ہیں۔ جیسے سمجھیں مارکیٹ 5000 پہ ہے تو شاید 5100 کا کال بیچا اور 5200 والا خرید لیا۔ بالکل صحیح۔ اور یہاں جو دلچسپ بات ہے نا وہ یہ کہ آپ جو آپشن بیچ رہی ہیں 5100 والا، وہ اس آپشن سے مہنگا ہوتا ہے جو آپ خرید رہی ہیں، یعنی 5200 والا۔ اچھا، کیونکہ اس کے منافع میں آنے کا امکان تھوڑا زیادہ ہوتا ہے نا، تو اسی قیمت کے فرق سے آپ کو شروع میں ہی ایک کریڈٹ یعنی پریمیم مل جاتا ہے، اسی لیے تو نام ہے کریڈٹ سپریڈ۔ اچھا، تو یہ بات ہے، یعنی ٹریڈ شروع کرتے ہی اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے۔ واہ، لیکن پھر منافع کیسے بنتا ہے اور خطرہ وہ کہاں ہے؟ منافع ایسے بنتا ہے کہ جب ایکسپائری آتی ہے تو مارکیٹ آپ کے بیچے ہوئے آپشن یعنی 5100 اس سے نیچے بند ہو یا تھوڑا اوپر بھی چلی جائے، لیکن خریدے ہوئے آپشن 5200 اس سے نیچے رہے۔ ٹھیک ہے۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں آپشنز بیکار ایکسپائر ہو جاتے ہیں، تو جو پریمیم آپ کو شروع میں ملا تھا وہی آپ کا منافع بن جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو یہ ذرائع خاص طور پر بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ نقصان پہلے سے طے ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ نقصان ہوتا ہے آپ کے خریدے اور بیچے ہوئے آپشنز کے اسٹرائک پرائس کا فرق۔ ہماری مثال میں 100 پوائنٹس، اس میں سے وہ پریمیم نکال دیں جو آپ کو ملا تھا، بس اتنا ہی۔ ایمی، نقصان محدود ہے، یہ تو بہت اہم نکتہ ہے، خاص طور پر جو لوگ نئے شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، اور ذرائع اس خطرے کو مزید کم کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کوئی خاص اصول؟ ہاں بالکل ہے۔ مواد میں چند عملی باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایکسپائری کی مدت کم رکھیں، جیسے 1 ہفتہ یا 2 ہفتے۔ کم مدت کیوں؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ آپشن کی قیمت کم ہوتی جاتی ہے، اسے ٹائم ڈیکے کہتے ہیں۔ چونکہ آپ نے پریمیم لیا ہے، وقت کا گزرنا آپ کے حق میں جاتا ہے، خاص کر اگر مارکیٹ آپ کی رینج میں رہے، اور کم مدت میں بڑی غیر متوقع حرکتوں کا امکان بھی کم ہوتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹرائک پرائس موجودہ قیمت سے تقریباً 2 سے 3% اوپر چنیں، اس سے آپ مارکیٹ کو تھوڑی سی یوں سمجھے سانس لینے کی جگہ دے رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر خدا نخواستہ نقصان ہونے لگے تو کوئی سیفٹی نیٹ؟ بالکل، اور یہ بہت ضروری ہے۔ مواد بہت سختی سے سٹاپ لاس لگانے کا کہتا ہے۔ سٹاپ لاس؟ جی، کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا نقصان وصول شدہ پریمیم سے دگنا ہو جائے تو فوراً پوزیشن بند کر دیں، بس۔ یہ ایک طرح سے جذبات کو سائٹ پر رکھ کر نقصان کو کاٹنے کا طریقہ ہے۔ یہ تو واقعی ایک منظم طریقہ لگ رہا ہے۔ یہ ذرائع اس سے کتنے منافع کی امید رکھتے ہیں، کچھ اندازہ؟ مواد میں ماہانہ 5 سے 10% تک منافع کے امکان کا ذکر ہے، لیکن یہاں دلچسپ بات صرف یہ نمبر نہیں ہے۔ اچھا، دلچسپ یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق یہ مستقل منافع کمانے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ بڑی مارکیٹ کی چھلانگوں کی پیشگوئی پر نہیں چلتا، بلکہ مارکیٹ کے استحکام یا ہلکی سی تیزی اور وقت کے ساتھ آپشن کی قیمت میں کمی یعنی ٹائم ڈیکے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے مارکیٹ کی سست روی سے کمانے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے؟ کسی حد تک جی۔ یہ خیال اکثر نئے ٹریڈرز کو عجیب لگتا ہے، جو سوچتے ہیں کہ بڑا پیسہ صرف بڑی موو سے بنتا ہے۔ صحیح، لیکن آپ نے کہا نئے ٹریڈرز، مواد میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ان کے لیے ہے۔ کیا اس میں کوئی وہ پوشیدہ پیچیدگی ہے جس کا انہیں پتہ نہ ہو؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، بنیادی آئیڈیا تو سادہ لگتا ہے، لیکن آپشنز کی اپنی پیچیدگیاں ہیں۔ مارکیٹ کی سمت کا اندازہ لگانا، صحیح سٹرائک چننا، اور خاص طور پر وہ جو سٹاپ لاس کی بات کی اس پر سختی سے عمل کرنا، ہاں وہ مشکل ہو سکتا ہے۔ بالکل، ان سب کے لیے سمجھ بوجھ اور نظم و ضبط وہ بہت ضروری ہے۔
مواد بھی یہی کہتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے یا پلان کے یہ حکمت عملی بھی نقصان دے سکتی ہے۔ یہ کوئی آسان پیسہ نہیں ہے، یہ ایک حسابی خطرہ لینے کا طریقہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بلش کریڈٹ سپریڈ آپشن ٹریڈنگ میں خطرے کو قابو میں رکھنے کا ایک طریقہ ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو مارکیٹ میں ہلکی سی تیزی دیکھ رہے ہیں۔ جی، اس میں نقصان محدود ہے، منافع پہلے سے معلوم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے نظم و ضبط سے کیا جائے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی حکمت عملی چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، کامیابی کی گارنٹی نہیں دیتی۔ مارکیٹ تو ہمیشہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ صحیح۔ لیکن جو بات ان ذرائع سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ علم، منصوبہ بندی اور سب سے بڑھ کر جذباتی فیصلوں سے بچ کر اپنے اصولوں پر قائم رہنا، یہ چیزیں ٹریڈنگ کو قسمت آزمائی سے نکال کر ایک زیادہ منظم کام بنا سکتی ہیں۔ یہ رسک اور ریوارڈ کے بیچ توازن بنانے کا کھیل ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا اس طرح کی محدود خطرے والی منظم حکمت عملیوں کو اگر گہرائی میں سمجھا جائے تو کیا مالیاتی مارکیٹوں میں خطرہ یا رسک کے بارے میں ہمارا جو عام تصور ہے وہ بدل سکتا ہے؟ کیا ہم خطرے کو صرف ایک بری چیز سمجھنے کے بجائے ایک ایسے عنصر کے طور پر دیکھ سکتے ہیں جسے سمجھا جا سکتا ہے، منظم کیا جا سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔